بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے. موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی قداور ادبی شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. ہماری پہلی مہمان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے. بچپن سے ہی شعر و سخن میں دلچسپی لیتی رہیں، لکھتی رہیں، شاعری بھی کر ڈالی، آزاد نظمیں، غزل، قطع سبھی کہہ ڈالا. مصوری کا بھی شوق ہے جو بدستور ابھی تک زور و شور سے جاری ہے. بلا کسی تاخیر کے میں تعارف کراتا چلوں اور خوش آمدید کہوں گا محترمہ جناب شبانہ خان شابی ڈار صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین، ہمارے آج کے دوسرے مہمان بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑے سے چھپے رستم ہیں. بہت کم ایکسپوز ہوتے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے تو وہ شعراء آفاق بلندیوں کو جو ہے تو وہ چھو رہی ہے. زمانہ طالب علم سے ہی شعر کہہ رہے ہیں اور 2008 میں آپ کی پہلی کتاب زمانے بیت جاتے ہیں منظر عام پر آئی. ابھی اس کی دھوم ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ 2020 میں دوسری کتاب صدائے دل نے انہیں موجودہ عہد کا ایک قداور شاعر بنا دیا. بہت ہی کم عمری میں بہت اچھا کہہ ڈالا. آپ کی شعراء آفاق نظم محبت ایک عبادت ہے. محبت ایک عبادت ہے، ہم انہی سے سنیں گے. بہت خوبصورت ہے، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی. لیکن اس کے شروع کے دو شعر میں آپ کی اجازت سے، جو مجھے بہت پسند ہے بلکہ پوری نظم ہی پسند ہے، میں خود سنانا چاہوں گا. فرماتے ہیں مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. بلا کسی تاخیر محترم زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب بہت شکریہ. زبیر راج صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے، تو اس سے پہلے کہ ہم کسی اور طرف آپ کی شاعری کی طرف گفتگو کو لے جائیں، تو موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ ایک نوجوان اور ابھرتے ہوئے شاعر ہیں. ادبی منظرنامے کا تو معاملہ یوں ہے کہ اس کا ایک الگ نظام ہے. مطلب جو لوگ منظرنامے پہ ہیں انہی کو مزید بلایا جاتا ہے، اور باقی بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو گوشہ نشینی کا شکار ہے، اور حقیقی فنکار جو ہیں وہ گوشہ نشینی میں کام کر رہے ہیں. منظرنامے کا معاملہ تو یوں ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، جی کہ جو سامنے ہے وہی سامنے ہے. کیا کہیں؟ تو منظرنامہ ایک الگ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقی فنکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں گوشہ نشینی میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معیار کو ترجیح دینا چاہیے، شہرت کو نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، جو شاعری کا معیار ہے اس کو برقرار رکھے. شہرت خود بخود جو ہے تو وہ اس کو ملتی چلی جائے گی اور وہ منظر عام پر آتا چلا جائے گا. دیکھیں، المیہ تو یہ ہے نا کہ معاشرہ تو اسی سے شاعر کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شہرت کتنی ہے، کیونکہ ہم گو ود دا فلو والا معاشرہ ہے نا ہمارا. ہم دیکھ ایسے رہے ہوتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کہ کون فنکار کتنا بڑا شعر کہہ رہا ہے یا اس کا شعر کتنی گردش کر رہا ہے، اس چیز کو ثانوی اہمیت دے دی جاتی ہے، اور لوگ آپ کو کتنا مانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اس کو بنیادی سمجھ لیا جاتا ہے. اچھا، وہ شاعروں میں بھی یہ جو داد سخنی کا جو سلسلہ ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ کہا نا کہ مشاعروں کا تو ایک الگ انتظام بن گیا ہے کہ بلاتے بھی انہیں کو ہیں جو آتے ہیں، اور آتے بھی وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں. کیا کہنے؟ ہم اس لیے نہیں جاتے مشاعروں میں کیونکہ ہمیں بلایا نہیں جاتا، اور شاید بلایا اس لیے نہیں جاتا کہ ہم نہیں جاتے. سر، اس حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہے، مطلب آپ کو میٹرو ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میٹرو ون کا، کہ وہ ایک پروگرام حنیف سعید کی ادبی دنیا کی شکل میں آپ جیسے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے کوشش ہے. تو یہ کوشش بڑی خوبصورتی سے اور بڑی کامیابی سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کا یہ شکوہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا. سب کو موقع ملتا جائے گا، جو ہمارے سینئر شعراء ہیں، ادیب ہیں، اور جو ہمارے آنے والے نئے شعراء اور ادیب ہیں اور جو بہت اچھا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ سامنے آتے جائیں گے. شبانہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ادبی گھرانے سے تعلق، بچپن سے لکھتی رہیں اور یہاں تک پہنچ گئیں،
کیسا اس سفر کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہیں، کیا تقاضے ہیں؟ جیسا کہ پہلے تو میں میٹرو ون ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ بہت نوازش کہ انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، بلایا. بہت شکریہ. اور بھی چینلز میں جا چکی ہوں الحمدللہ، اور کافی مشاعروں میں نے پڑھا بھی ہے. بلا شبہ. تو ادبی حیثیت سے میں کہوں گی کہ شاعر آپ کو پتہ ہے ویسے ہی حساس ہوتے ہیں، چاہے مصور ہوں چاہے شاعر ہوں. میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ میں بہت ایک حساس لڑکی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ شاعر تو ہوتے ہی حساس ہیں ہاں، اور مصور بھی حساس ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بچپن سے ہی لائک آپ یہ کہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہوں مصوری کے معاملے میں بھی. اور میری نانی جو تھیں وہ ماشاءاللہ غزل پڑھتی تھیں، گاتی تھیں. نانی ہارمونیم بھی بجاتی تھیں ماشاءاللہ. وہ تو بس کچھ انسپریشن ان سے بھی ملی، اور بچپن سے یہ تھا کہ جب کہنا شروع کیا تو اچھا لگا، لوگوں کو پسند آیا، تو پھر کہتے چلے گئے. کیا کہنا. اچھا، مصوری اور شاعری ایک تو ہے اظہار کا ذریعہ لفظوں کی شکل میں، اور دوسرا اظہار کا ذریعہ ہے رنگوں کی شکل میں. رنگوں کی شکل میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل متفق ہوں. تو آپ کس کینوس کو جو ہے وہ زیادہ مؤثر سمجھتی ہیں، رنگوں کی شکل میں یا لفظوں کی شکل؟ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ شاعری کے لیے جب آپ کہیں پر بھی ہو نا، آپ کے پاس ایک پیپر اور ایک پین ہونا چاہیے. اچھا. میں نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک لکھی تھی. یہ موبائل میں بھی اب تو لکھ لیتے ہیں. ہاں، موبائل پہ لکھ لیتے ہیں، پیپر پین میں لکھ لیں، جو بھی وٹ ایور آپ کے لیے جو کنوینئنٹ ہو. جی جی. تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آیا آپ نے اسی وقت سیو کر لیا. اور جہاں تک مصوری کا تعلق ہے تو باقاعدہ آپ کو کینونس لے کے، ایزل لے کر، اور اس کو پھر اپنا اظہار پہلے اسکیچ کریں گے، پھر پینٹ کریں گے. تو وہ تھوڑا سا جو کسی وقت کسی خاص وقت ذہن میں آیا ہوتا ہے وہ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ وہ کینوس پہ اتر نہ جائے. ہوتا ہے. یہ کیفیت ہے یا حساسیت ہے یا محبت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک کیفیت کہہ لیں آپ، کیفیت، اور رنگوں سے محبت بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی جذبات کی جذباتیت بھی آپ شخصیت کی حساسیت بھی ہے. بالکل. زبیر، آپ کی طرف آؤں گا. نوجوان شعراء کس طرح کہہ رہے ہیں اور حقیقی ادب کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر پا رہے ہیں؟ ہر زمانے میں نوجوان شعراء بھی اور سینئرز بھی اپنے طور پہ اچھا بھی کہتے ہیں اور برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے کام وہ برقرار رہتا ہے اور وہ دائمی ہوتا ہے، وہ سامنے رہتا ہے. اور جو بری یا کمزور چیزیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ماند پڑ جاتی ہیں اور کھو جاتی ہیں. تو کام تو ہر طرح کا ہو رہا ہے، معیاری بھی ہو رہا ہے اور غیر معیاری بھی ہو رہا ہے. لیکن کیا جو ہمارے سینئر شعراء ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، نقاد ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں یا ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو غیر معیاری مطلب ادب کو جو ہے تو وہ معیار سے نیچے لے جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ادبی ایسی نشستیں ہوں جہاں نوجوان بھی شرکت کریں اور ایک مثبت رویے کے ساتھ ایک مثبت طریقے سے جو ہے وہ سکھایا جائے لوگوں کو. ایک بیٹھک ہو جہاں تربیت ہو. مسئلہ تو یہی ہے نا زبیر، مسئلہ یہی ہے کہ نوجوان شرکت نہیں کرتے ہیں. ابھی ہمارے میٹرو کے ہی تعاون سے ایک مشاعرہ ہوا تھا پچھلے دنوں، بہت بڑا مشاعرہ تھا، اور آپ یقین کریں کہ 50 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد نہیں تھی. لوگ بہت تھے، کافی تھے، بہت اچھی ایک کتاب کی رونمائی تھی، بہت اچھی تعداد میں لوگ موجود تھے. لیکن یہ جو نوجوان طبقہ ہے یا جو ہماری یوتھ ہے یہ اس طرف مائل نہیں ہے. اس کی کوئی خاص وجہ، حالانکہ مطلب بہت اچھا کہا جا رہا ہے، بہت آسان کہا جا رہا ہے، بہت سمجھ میں آنے والا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہی جو آپ نے بتائی کہ بہت اچھا کہا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کہنے والے بہت ہیں، سننے والا کوئی نہیں. شاعر کی کوئی کمی نہیں ہے، سامع کی کمی ہے ہمارے پاس. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہماری یوتھ کو جو گیجٹس دے دیے گئے ہیں اور غلط ٹریک پر ڈال دیا گیا ہے تو ان کا انٹرسٹ ان چیزوں میں نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. ابھی میں بتا رہی ہوں کہ میٹرو ون کے تعاون سے ایک ہم نے عالمی مشاعرہ کرایا تھا، ماشاءاللہ بہت سکسیسفل تھا. میں اسی کا ہی ذکر کر رہا ہوں. جی بہت زبردست تھا، اور اس میں میں نے خود بھی اپنا کلام پیش کیا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نظر آئی وہاں نوجوان نسل، میں نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، اور مگر زیادہ تر جو تھے وہ ایجٹ ہی تھے. زیادہ مطلب قریب آنے والے مہینے میں شاید 24 فروری کو 25 فروری کو ایک بہت بڑا جو ہے تو وہ عالمی مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے،
اور جب بات نوجوانوں پر آ ہی نکلی ہے تو اس پروگرام کے توسط سے، اس پروگرام کے حوالے سے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مشاعرے میں جو ہیں تو وہ ضرور شرکت کریں، اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ریلیکس فیل ہوگا. آپ آ کے تو دیکھیں یہ کتنی اچھی دنیا ہے، یہ کتنی پیاری دنیا ہے، یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے. یہاں کتنی عزتیں ہیں، یہاں کتنا احترام ہے. یہاں بولنے کے طریقے آپ سیکھیں گے، یہاں اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور سلیقے آپ سیکھیں گے. تو ضرور ایسے پروگراموں میں شرکت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر وہ تبدیلیاں آئیں اور یہ معاشرہ آہستہ آہستہ ایک باادب معاشرے میں تبدیل ہوتا چلا جائے. زبیر، مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. محبت ایک عبادت ہے. جی، کس طرح؟ نظم پیش کے دیتا ہوں آپ نہیں، پہلے وضاحت کریں کہ محبت ایک عبادت ہے. اصل میں محبت کی تو کوئی اب تک ڈیفینیشن طے ہی نہیں ہو سکی نا. کیا کہنے؟ محبت تو حقیقی بھی ہے، مجازی بھی ہے. کیا کہنے؟ محبت تو ماں سے بھی ہے، محبت ماں سے بھی ہے، محبت تو بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، ملک سے بھی ہے، اپنے آپ سے بھی ہے. اگر وہ مطلب مخلصی کے ساتھ ہو اور واقعی میں بے لوث ہو تو وہ ایک اس میں عبادت. منافقت نہ ہو. منافقت نہ ہو. جو آئے تیسرا دانہ تصویر ٹوٹے تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. بس ہو جائے، پھر عطا ہو جائے. مکمل 2 ہی دانوں پر واہ، یہ تسبیح محبت ہے. مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. مقرر وقت ہوتا ہے، مقرر وقت ہوتا ہے. مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا. سبحان اللہ. ادا جن کی نکل جائے واہ، قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سے کہیے. ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی پہلا ہے. مصرع دوبارہ کہے گا. مقرر وقت ہوتا ہے، مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا. نمازوں کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی کیا ہے. کہنے، کیا کہنے. اور محبت کی نمازوں میں ہاں، امامت ایک کو سونپو. کیا کہنے. اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. محبت دل کا سجدہ ہے. واہ، محبت دل کا سجدہ ہے سبحان اللہ، سبحان جو ہے توحید پر قائم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم. نظر کے شرک والوں سے، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے. محبت ایک عبادت اور ہے. بت محبوب پانا ہے. بت محبوب پانا ہے. بت محبوب پانا ہے تو پھر اللہ سے مانگو. بت محبوب پانا ہے تو پھر اللہ سے مانگو. کہ پوجا بت کی کرنے میں تو قسمت پھوٹ جاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان مکمل اللہ، 2 ہی دانوں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تسبیح سبحان اللہ. محبت ہے. کیا کہنے. جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی. ایک اور شعر تھا، آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ توحید جس میں محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم. نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی. اسی زمین میں بلکہ آپ کی پوری جو نظم ہے اس کو ایک قید کیا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید فراز کا شعر ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. ہم عشق میں توحید کے قائل ہیں فراز. واہ واہ واہ. ہم عشق میں توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. محبت ایک عبادت ہے اور عبادت میں منافقت یا شرک جو ہے وہ اس کی قطعی کوئی اجازت نہیں ہے. بہت ہی حساس موضوع ہے. محبت ایک جذبہ ہے. محبت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. محبت بس ہے، ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے، کس سے ہو جائے کچھ نہیں پتا ہوتا. بس محبت ہے. لیکن زبیر کا ماننا ہے کہ محبت ایک عبادت ہے اور انہوں نے اپنی نظم سے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ واقعی محبت ایک عبادت ہے اور توحید کے فلسفے پر قائم ہے کہ ہم عشق میں توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. بہت خوبصورت پروگرام، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. اس امید کے ساتھ کہ آپ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا سے.
حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے، اور موضوع شریک گفتگو ہیں شبانہ خان شابی تار صاحبہ اور محترم جناب زبیر راج صاحبہ۔ موضوع پر تو گفتگو جاری ہے، لیکن دونوں کی شاعری اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ان سے نہ سنا جائے تو اس پروگرام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں شابی آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ خوبصورت سا کلام۔ ایک جو بھی محبت کے حساب سے جو چل رہا تھا تو میں نے سوچا ایک میرا شعر ہے، جی جی ارشاد۔ محبت تو محبت ہے، محبت تو محبت ہے، محبت نور ہے جانا۔ محبت نور ہے جانا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، اب اس میں سے تو محبت ہے، محبت نور ہے جانا۔ نور ہے جانا۔ سبحان اللہ۔ اور میری یہ غزل پیش کرنا چاہوں گی۔ عطا۔ موسم کی یہ پہلی بارش، موسم کی یہ پہلی بارش، بھیگی راتیں میں اور تم۔ واہ واہ واہ، موسم کی یہ پہلی بارش، بھیگی راتیں میں اور تم، موسم کی یہ پہلی بارش، کیا کہتے؟ بھیگی راتیں میں میں اور اور تم۔ سبحان اللہ۔ پورا چاند، ٹھہرا دریا، سرد ہوائیں میں اور تم، کیا کہنے، کیا کہنے، پورا چاند، ٹھہرا دریا، سرد ہوائیں، میں اور تم۔ کتنا اچھا کہا ہے، مطلب ایک ہی دفعہ میں وہ یاد ہوتا جا رہا ہے، دل میں اترتا جا رہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے۔ جگنو ایسے ہر سو پھیلے جیسے زمیں پہ تارے ہوں، جگنو ایسے ہر سو پھیلے جیسے زمیں پہ تارے ہوں، کیا خوبصورت انداز۔ اونچے شجر سے لپٹی بیلیں ان کو تکتے میں اور تم۔ کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، اونچے شجر سے لپٹی بیلیں ان کو تکتے میں اور تم، بھیگی زلفوں کو سلجھانا تیرا اتنے پیار کے ساتھ، بھیگی زلفوں کو سلجھانا تیرا اتنے پیار کے ساتھ، کیا میرا ہنسنا پھر شرمانا، چنچل موسم میں اور تم۔ کیا کہنے، چنچل موسم میں اور تم، میرا ہنسنا پھر شرمانا، پھر شرمانا، چنچل موسم، چنچل موسم میں اور تم، کیا کہنے، تیری باہوں کے حالے میں آنکھیں موندے یوں کھو جانا، تیری باہوں کے حالے میں آنکھیں موندے یوں کھو جانا، اور پھر دھیرے دھیرے پگھلیں برکھا رت میں اور تم۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت ادائیگی کا انداز اور لفظوں کی بنائی۔ اچھا، اسی حساب سے میں تھوڑی سیٹ بھی سنا دیتی ہوں۔ جی جی ارشاد۔ محبت روحانیت، آج کل تو خیر یہ معاملہ کم ہے، اچھا ہونا تو یہی چاہیے، محبت کا تعلق روحانیت سے تو ہے، تو بالکل ہے، یا لیکن محبت جب معراج پر پہنچ جائے تو روحانیت بن جاتی ارے ہے۔ کیا بات کہی آپ نے، تو تصوف میں آپ اس کو لے گئے نا، لیکن آج جس سینس میں محبت کو لیا جا رہا ہے ایکچولی وہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، صحیح ہم اس کی بات، ہاں اگر آج کی سینس کی بات کریں، ریئلٹی جو آج محبت کی کے ہے، زمانے میں جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ سب محبت کچھ ہے، کچھ اور ہی کچھ ہے، محبت کچھ اور ہی چیز ہے، محبت تو کچھ اور ہی، محبت کچھ ہے۔ آپ کچھ ارشاد۔ کبھی چہرے کو چھوتی ہے، کبھی کبھی چہرے کو، دامن ہلاتی ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کبھی چہرے کو چھوتی ہے، کبھی دامن ہلاتی ہے، کیا کہنے، کبھی زلفوں کو بکھرا کر مجھے ساون نہاتی ہے، کیا کہنے، مجھے ساون نہاتی ہے، واہ، کبھی چہرے کو چھوتی ہے، کیا کبھی دامن ہلاتی ہے، کبھی زلفوں کو بکھرا کر مجھے ساون نہاتی ہے، معذرت، یہ میرے شہر کی ہوا بھی تیرے جیسی ہوئی، واہ، یہ میرے شہر کی ہوا بھی تیرے جیسی ہوئی، کیا مجھے بے خود سی کر بیٹھی، مجھے پاگل بناتی ہے۔ ہے، کیا کہنا، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، مکمل ہو گیا۔ جی جی بالکل۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بلکہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ زمانے بیت جاتے ہیں، پہلی کتاب زمانے بیت جاتے ہیں 2008 میں، اور دوسری کتاب صدائے دل 2020 میں، تو یہ 12 سال کا وقفہ۔ اصل میں ادیبوں کو تو یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے لکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کتاب شائع اتنا مواد ہو جائے، شائع ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی پروفیشنل چیز تو ہے نہیں۔ تو اس کو میں اگر یوں کہوں کہ ایک کتاب لکھنے میں ایک اتنے ذہین اور شاعر کو، جس کی پہلی کتاب کو اتنی پذیرائی ملی، اس کو بھی 12 سال لگے ایک کتاب لکھنے میں، ایسا ہی ہے۔ تو مطلب ہم جیسے جو طالب علم ہے، پتہ نہیں اپنی میں زندگی تو میں خود کچھ طالب لکھ علم پائیں نہیں گے۔ ہوں اور سیکھنے والا ہوں، یہ تو
اب اصل میں کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ شاعر بھی جو ہے وہ اس کا کیونکہ معاشی معاملہ یہ نہیں ہوتا تو پراپر شاعری نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ پارٹ ٹائم میں کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس میں پھر وہ ایک وقت لگتا ہے, اور پھر اکنامیکلی اس کو بک پبلش کرنا, کیونکہ بک کی ریڈرشپ ہے نہیں, کتب بینی جو ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہو گئی ہے. ہاں اس موضوع پہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے. جی بالکل, اس موضوع پہ کافی گفتگو جو ہے وہ جو آپ نے کہا نا ادبی مسائل کیا ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا آڈیو ویڈیو کا زمانہ آ گیا. بالکل, اچھا شعر وہ ہے جو کاغذ پہ اچھا لگے. کیا کہنے, کوئی گلوکار آپ کی غزل کو گا لے, آپ کا اپنا ترنم اچھا ہے, آپ کی اپنی آواز اچھی ہے, ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا شعر وہ ہے جو کاغذ پہ اچھا لگے. ہم فیض کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کاغذ پہ اچھے ہیں. نہیں, ان کو تو گایا بھی بہت اچھا گیا ہے. اگر گایا نہ بھی جاتا تو فیض ہی ہوتے. کیا کہنے, کیا وہ کہ فیض نے خود کہا کہ یہ جو میری نظم ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نے مانگی, پروین شاکر کی ہو گئی اب تو, سوری نور جہاں کی ہو گئی. نور جہاں کی ہو گئی, بالکل. نور جہاں نے تو بے مثال گایا, لیکن اگر نور جہاں نہ بھی گاتی نا تو یہ نظم ایسی ہوتی جیسے پہلی سی محبت وہ ویسی ہی ہوتی. مطلب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگی. کیا محترمہ کچھ کہیے گا. رہی درد شب نہ ہوئی سحر, رہی درد شب نہ ہوئی سحر, رہی درد شب نہ ہوئی سحر, ملے غم طلب کے ہی روپ میں, ملے غم طلب کے ہی. مجھے اس ابر کی تلاش ہے, کیا کہنے, وہ جو کھو گیا کہیں دھوپ میں. کیا واہ, کیا خوب کہا ہے, کیا خوب کہا. اتنی خوبصورت شاعری, جذبات کی عکاسی, اتنا خوبصورت انداز تکلم, لفظوں کی ادائیگی, کتاب کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کب ہماری پیاسیں جو ہے تو یہ کب بجھیں گی؟ انشاءاللہ. اصل میں جیسے میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ اب جو ہمارے لوگوں میں بہت کم یہ ذوق رہ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے ویسے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں مشاعرے کو, مگر اب موبائل کا جو دور آ گیا نا, اس میں لوگ کہتے ہیں اس میں دیکھو بس جلدی سے, بہت سے لوگ تو آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں ذہنوں میں نقش نہیں رہ پاتی نا, وہ تادیر اپنا اثر قائم نہیں رکھ پاتی, کھو جاتی ہیں. مطلب ہم بہت جلدی کا شکار ہیں. ایک پاز, ایک جو لفظ ہے پاز, مطلب ہمارے اندر اب اس وقت پاز نہیں ہے, خصوصاً ہماری نوجوان نسل میں پاز نہیں ہے. وہ کہیں پر رکنا نہیں چاہتے. مطلب اگر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور وہ گھڑی جو ہے تو وہ چینل جو ہے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور کسی ایک جگہ پر رکتے نہیں ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ذہن میں جو ہے تو نشین نہیں ہو پاتی, اور اس سے پہلے کہ چیز ذہن میں نشین ہو ایک دوسری چیز جو ہے تو وہ اوپر سے آ جاتی ہے, اور نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی کیفیت جو ہے تو وہ پیدا ہوتی ہے. صدائے دل بہت ہی زیادہ شہرت حاصل کی, تو یہ کیا ہے صدائے دل, کیا ہے دل کی صدا, دل کی آواز؟ میرے خیال میں شاعری یہ کہاں سے نکلتی ہے, کیوں نکلتی ہے, کیسے نکلتی ہے, ذرا بتائیں نا. دل سے جو بات نکلتی ہے یہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو شاعری تو ہے ہی وائس آف ہارٹ, وائس آف ہارٹ, دل کی آواز, دل کی آواز ہے شاعری. کیا کہنا, تو اسی لیے کتاب کا نام صدائے دل. صدائے دل. تو کیا ہے اس میں, کچھ آتا ہو اس میں سے کوئی غزل سناؤں جو آپ کا جی چاہے, جو آپ کو پسند ہو. جو چلیں ایک غزل جو اس وقت ذہن میں ہے میرے. بالکل, ارشاد. یہ بھی کیا بات کہ دن رات بتاتے جاؤ, یہ بھی کیا بات کہ دن رات بتاتے جاؤ, زندگی سے نہ نبھے پھر بھی نبھاتے جاؤ. کیا کہنے, کیا کہنے. پیٹ نے سب کو عجب کام سکھا رکھا ہے, پیٹ نے عجب سب کو کام سکھا, پیٹ نے سب کو عجب کام سکھا رکھا ہے, صبح سے رات تلک نوٹ کماتے جاؤ. کیا کہنے, صبح سے رات تلک, صبح سے رات تلک نوٹ کماتے جاؤ. عمر مصروف ہے, انسان ہے اور کسب معاش. پھر سے کہیے, عمر مصروف ہے, عمر مصروف ہے, انسان ہے اور کسب معاش. کیا کہنے, گھر چلانا ہے تو پھر دوڑ لگاتے جاؤ. گھر چلانا ہے تو پھر دوڑ لگاتے. رزق انسان ہے شب و روز کے ہنگاموں میں, رزق پانا ہے تو پھر رزق اٹھاتے جاؤ. رزق پانا ہے تو رزق پانا ہے تو پھر رزق اٹھاتے جاؤ. اور ہوش میں لائے گی انسان کو فاقوں کی شراب. ہوش میں لائے گی, ہوش میں لائے گی انسان کو فاقوں کی شراب. کیا امتزاج ہے. نشہ اترے گا, کیا کہتے, ذرا اور پلاتے جاؤ. واہ, نشہ اترے گا ذرا اور پلاتے. ہوش میں لائے گی انسان کو فاقوں کی شراب, نشہ اترے گا ذرا اور پلاتے جاؤ. لا پلا مجھ کو اور دے ساقی, ہوش رہتا ہے تھوڑا سا باقی. آج تلخی بھی ہے انتہا کی, آج وہ بھی پرائے ہوئے ہیں. کچھ اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ محل برقرار رہے تو عطا ہو.
تو تو خوگر ہے دل دکھانے کا، تو تو خوگر ہے دل دکھانے کا، تو تو خوگر ہے دل دکھانے کا، مجھے تڑپا کے آزمانے کا، کیا کہنے، تجھے یوں دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں، کیا کہنے، عجب ملا ہے صلہ تجھ سے دل لگانے کا۔ کیا کہنے، کیا سادگی ہے، کیا سادگی ہے، تجھے دیکھ کر میں یوں سوچ میں پڑ جاتی ہوں، کیا عجب ملا ہے صلہ تجھ سے سے دل لگانے کا۔ کیا سادگی ہے۔ اچھا، اسی حساب سے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ عطاؤ عطاؤ، یہ قیمتی در وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتا، یہ قیمتی در در، سچا موتی، واہ، یہ قیمتی در وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتا، کیا کہ ایک جان ختم ہوتی ہے کئی مرحلوں کے بعد۔ ایک جان ختم ہوتی ہے کئی مرحلوں کی، جیسے کہ موسٹلی لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ سیپ کا جو سچا موتی بنتا ہے، جی سیپ کے اندر کوئی کیڑا اگر چلا جاتا ہے تو سیپ ایک ایسا لیزدار شیل، مادہ، اس کا جی شیل شیل، بن جاتا ہے، وہ جب تک اس کیڑے کی یا انسیکٹ کی جان ختم نہیں ہو جاتی وہ اس کو لپیٹتا رہتا ہے، اوکے، اور جب تک وہ لپیٹتا رہتا ہے، جب اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ مر گیا ہے، تو وہ چھوڑ دیتا ہے اسے۔ جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو وہ ایک سچے موتی کی سبحان اللہ، جو ہے نا وہ سبحان اللہ، شیر پھر سے صورت، آتا ہو، شیر پھر سے آتا ہو، اب سمجھ میں آئے گا۔ یہ قیمتی در وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتا، یہ قیمتی در وجود، در آپ نے کہا وہی سچا در، موتی، سچا موتی، کیا در، کہ یہ قیمتی در وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتا، یہ قیمتی در وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتا، ایک جان ختم ہوتی ہے کئی مرحلوں کے کئی بعد، مرحلوں کے بعد وہ اس کو لپیٹتا رہتا ہے، لپیٹتا رہتا ہے اور پھر، بالآخر اس کی جان لے لیتا اور ہے، ہم کہتے ہیں سچا موتی اور ہے، جب وہ جبکہ ایک کی جان چلی گئی۔ صحیح بات ہے، کیا یہ کہتے ہے۔ ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ہے ہی نا کہ وہ اس میں اقبال نے بھی زمین میں بہت کچھ کہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے تو نوجوانوں کے لیے کہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ اگر آپ اصلاح کریں، خیر یاد آتا ہے تو بتاتا ہوں۔ زبیر، نوجوانوں کے لیے کوئی میسج آپ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمائندگی کرتے ہیں موجودہ دور کے جو شعراء ہیں، اس میں نوجوان شعراء کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، تو کوئی پیغام ان کو دیں کہ پیغام تو صرف یہی ہے کہ مطالعے کا شوق جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور اردو سے رغبت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ علم یہ ہے نا، مجھے ایک شعر ہے کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، واہ، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا، کیا کہنا ہے، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمارے عہد کے بچوں کو، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ فکر مستقبل میں اردو کون بولے گا، او ہو، کیا کہنے، کیا ہمیں یہ فکر ہمیں یہ مستقبل میں فکر اردو کہ کون بولے مستقبل گا، میں اردو کون بولے گا، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ فکر کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ اچھا، میں آپ کی اجازت سے کہ اچھی انگلش بولنے کو ہی ہمارے معاشرے میں قابلیت کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، یا اسی بچے کو زیادہ اچھا قابل ذہن طالب علم تصور کیا جاتا ہے جو روانی سے انگلش جو ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اب بچوں کو جو ہے پیدائش سے لے کر ہی جو ہے تو ان سے انگلش میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو ہے تو وہ انگلش سیکھ جائیں، وہ انگلش سیکھ جاتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل زبانیں بہت ضروری بھی ہے، بہت سا مواد لٹریچر اور آپ کی جو ہائی ایجوکیشن ہے وہ ساری اسی زبان میں جو ہے تو وہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اردو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اردو نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، نہ خدائی ملانا مثال سنم، نہ دونوں طرف ہو ادھر جاتے ہیں وہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہی تھا کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے محبت ہیں، مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ہاں کچھ اسی طرح کا اسی زمین میں۔ حنیف سعید کی دنیا میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، ہمارا آج کا موضوع ہے ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے، اور شریک گفتگو ہے محترمہ شبانہ خان شابی تار صاحبہ اور محترم جناب زبیر راج صاحب۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف سعید کی ادبی دنیا میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے۔
موضوع گفتگو ہیں محترمہ شبانہ خان شابی تار صاحبہ اور محترم جناب زبیر راج صاحب. بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑی خوبصورت شاعری دونوں معزز مہمانان کی. تو میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آج کچھ جو ہے وہ پیش کر سکوں, لیکن آپ کی اجازت سے اعتبار ساجد کی خوبصورت غزل جو مجھے بہت پسند ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اور آپ لوگوں نے تو سن ہی رکھی ہوگی. فرماتے ہیں, تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے کوئی شام ادھار دو. تمہیں جب ملیں کبھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے کوئی شام ادھار دو. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خد و خال. بڑی بہر کی غزل ہے. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خد و خال, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو, میرے سارے رنگ اتار دو. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو, میرے سارے رنگ اتار دو. واہ 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 واہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ غرض ہے کوئی نہ کوئی واسطہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ. میں بکھر گیا ہوں سمیٹ دو, میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. میں بکھر گیا ہوں سمیٹ دو, میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. واہ واہ واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا جدائیوں کے عذاب نے, واہ واہ واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا جدائیوں کے عذاب نے. میرے دل پہ رکھو ہاتھ ذرا, میرے دل پہ رکھو, میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا, میری دھڑکنوں کو قرار دو. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا, میری دھڑکنوں کو قرار دو. تمہیں صبح کیسی لگی میری خواہشوں کے دیار کی, تمہیں صبح کیسی لگی میری خواہشوں کے دیار کی. جو بھلی لگی تو یہیں رہو, جو بھلی لگی تو یہیں رہو, اسے چاہتوں سے سنوار دو. کیا کہنے. تمہیں صبح کیسی لگی میری خواہشوں کے دیار کی, جو بھلی لگی تو یہیں رہو, اسے چاہتوں سے سنوار دو. واہ 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 واہ. وہاں گھر میں کون ہے منتظر, واہ واہ واہ. وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ فکر ہو دیر سویر کی. وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ فکر ہو دیر سویر کی. بڑی مختصر سی یہ رات ہے, اسے چاندنی میں گزار دو. تمہیں جب ملیں کبھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے ایک شام ادھار دو. کیا کہنے. سبحان اللہ. کچھ عطا ہو. میں نے ابھی نئی تازی لکھی ہے غزل, میں پیش کرتی ہوں. مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور. بے شک بے شک. مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور. واہ. اتنی تاثیر تو ہے سن میری دعاؤں میں. کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگا ضرور تو دے گا. مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور. اتنی تاثیر تو ہے, اتنی تاثیر تو ہے سن میری دعاؤں میں. سبحان اللہ. مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی. اچھا. مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی. کیا کہنے. بہت ہی جھول ہے جانا تیری وفاؤں میں. کیا کہنے. تو دعائیں تو وفاؤں کو جفاؤں میں بھی تبدیل کر سکتی ہیں. مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی. جھول بہت ہے, بہت ہی جھول ہے جانا تیری وفاؤں میں. تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سا جاتا تھا. تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سا تو جاتا. جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سا جاتا تھا. وہ بات اب نہیں رہی ہے ان ہواؤں میں. کیا اچھا کہا ہے, کیا اچھا کہا ہے. تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سا جاتا تھا. کیا کہنے. وہ بات اب نہیں رہی ہے ان ہواؤں میں. کیا اچھا کہا ہے. بہت برسی ہیں آنکھیں, بہت برسی ہیں یہ آنکھیں, مگر اب اور نہیں. اچھا. بہت برسی ہیں یہ آنکھیں مگر اب اور نہیں. نکھر گیا ہے اب موسم, دھنک ہے ان فضاؤں میں. کیا کہنے. بہت برسی ہیں یہ آنکھیں مگر اب اور نہیں. نکھر گیا ہے یہ موسم, نکھر گیا ہے اب موسم, دھنک ہے ان فضاؤں میں. کیا کہنے. ہر ایک نعمت سے تو بخشا ہے میرے رب نے مجھے. بے شک. ہر ایک نعمت سے تو بخشا ہے میرے رب نے مجھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. پھر اپنے دل کو کیوں رکھوں میں اب سزاؤں میں. کیا کہنے. کیا کہنے. سب کچھ تو دے دیا ہے اس نے. واہ. ہر ایک نعمت سے تو بخشا ہے میرے رب نے مجھے. سبحان اللہ. پھر اپنے دل کو کیوں رکھوں میں اب سزاؤں میں. کیا کہنے. کیا کہنے. زبیر, جو موضوع ہے ہمارا موجودہ ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے, تو بڑا آپ کی گرفت ہے اس موضوع پر. تو کچھ پروگرام کا وقت اپنے آخری مراحل میں ہے, تو
دیکھیں ادبی تقاضے تو پھر یہی ہیں کہ لوگ کتب ریڈنگ کی طرف آئیں اور توجہ دیں. اس کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر صاحب آپ خود ہیں کہ آپ کا شعبہ کچھ اور ہے, آپ کا پروفیشن جو ہے وہ کچھ بالکل الگ ہے, ہیئر پلانٹ سے آپ کا تعلق ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے جب آپ کی ڈسکشن ہوئی میری تو مجھے معلوم چلا کہ صرف آپ ہوسٹنگ نہیں کر رہے بلکہ ماشاءاللہ ادب سے آپ کا گہرا لگاؤ ہے اور آپ کی گہری نظر ہے الحمدللہ, اور آپ ماشاءاللہ کتاب سے جڑے ہوئے آدمی ہیں الحمدللہ. اور کچھ نہیں تو کم از کم فن شناسی تو آپ کے اندر ہے, قدردانی تو ہے آپ ہی, کی حسن نظر ہے, عزت افزائی ہے. تو اتنا آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اگر ہر آدمی اپنے طور پہ اتنا کر لے تو ادب پروان چڑھ جائے گا. ہمیں اپنے حصے کی شمع جو ہے تو وہ تھوڑی سی شمع جو ہے تو وہ روشن. تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ کیا منظرنامہ ہے ادبی حوالے سے؟ تعلیمی ادارے ظاہر عصری علوم کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ انسان کا ایک فرد واحد کا اپنا کام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی زبان کو بھی اہمیت دے, اپنی قدروں کو بھی سمجھے, اپنے لٹریچر سے بھی انٹرسٹ پیدا کرے, اس کو پڑھے اور کتاب سے جڑے. یہ آڈیو ویڈیو میں آپ کو ادب نہیں ملے گا, ادب آپ کو کتاب سے ہی ملے گا. ادب آپ کو کتاب سے ملے گا. اللہ نے کتاب کے ذریعے علم پھیلایا. اچھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں محترمہ کی تو خیر کتاب ماشاءاللہ نہ بھی آئے تو ان کی شاعری اتنی معیاری اور اتنی مطلب پر اثر ہے کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور اتر رہی ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہرت, کچھ شعراء ایسے بھی ہیں موجودہ عہد کے جو شہرت تو بہت رکھتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان نسل میں بہت شہرت رکھتے ہیں, لیکن شاعری جو ہے وہ کچھ سطحی ہے. مطلب تو شہرت اور معیار کوئی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا اس کا کوئی امتزاج ہے؟ سب سے بڑا ادب کا المیہ تو یہی ہے کہ گو ود دا فلو کی ایک عجیب پالیسی چل رہی ہے یہاں. مطلب جو آدمی بڑا ہے اس کو بڑا مان لیا جاتا ہے, کیونکہ شہرت دیکھیں ایک الگ چیز ہے اور فن میں معیار ایک الگ چیز ہے. کوالٹی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا اچھا شعر کہتا ہے, کتنا بڑا شعر کہتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی اپروچ کہاں تک ہے. ایک واقعہ کچھ سامنے آیا کہ کسی بچے کو جو ہے وہ اسکول میں اردو پڑھنے کے حوالے سے یا اردو بولنے کے حوالے سے اس کو جو ہے تو وہ سزا دی گئی. کچھ ہے آپ کی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہماری جڑیں جہاں پر ہیں نا, جب جڑیں کاٹ دی جائیں گی نا ہم پنپ نہیں سکتے. بالکل بالکل. ہمارا ادب سے لگاؤ محبت ہونی چاہیے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے, اس کو چھوڑ دیا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. معاشرہ ایک بے راروی کا شکار ہے. اب آپ یہ ڈائریکشن نہیں ہوگی. جس طرح سے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایک بچے کے ساتھ جو آپ دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہیں. اردو بولنے پر ہماری پہچان اردو ہے, ہماری قومی زبان اردو ہے, ہماری پہچان اردو ہے, اردو ہماری شناخت ہے. اردو بہت مطلب میٹھی زبان ہے, اور اردو خود بذات خود ایک زبان نہیں ہے, زبانوں کا مجموعہ ہے, لشکر ہے, زبانوں کا لشکر ہے. تو اس زبان بولنے پر اتنی سزا اور اتنی مطلب غیر معیاری اور بے ادبی کی سزا, یہ ادب کا قتل نہیں ہے کھلے عام تو اور کیا ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتی نا تو ایک دفعہ کو دل کو تسلی ہو جاتی. پاکستان میں, ہمارا ملک پاکستان, ہماری قومی زبان اردو, اس پر اگر ایک بچے کو سزا دی جا رہی ہے تو بہت دل دکھتا ہے یہ چیزیں دیکھ. بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. محترمہ آپ کا شعر تھا وہ آنکھوں میں کچھ آنسوؤں کے حوالے سے, ابھی جو آپ نے غزل پڑھی. آنکھوں میں آنسوؤں کے حوالے سے بہت ساری آنکھوں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, مجھے ایک شعر اس زمین پہ یاد آیا تھا. میں اشک بار تھا اور ہنستا ہوا دکھایا گیا. میں اشک بار تھا اور ہنستا ہوا دکھایا گیا. میری یہ تصویر غلط زاویے سے کھینچی گئی. واہ 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 واہ, میری تصویر غلط زاویے سے کھینچی گئی. میں اشک بار تھا اور ہنستا ہوا دکھایا گیا. میری یہ تصویر غلط زاویے سے کھینچی گئی. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں موضوع تھا ادبی منظرنامہ اور حقیقی ادب کے تقاضے, اور شریک گفتگو تھی محترمہ جناب شبانہ خان شابی تار صاحبہ اور محترم جناب زبیر راج صاحب. مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح ہے محبت ہے, جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. اور اس نظم کا عنوان ہے محبت ایک عبادت ہے. موضوع پر بھی گفتگو ہوئی, محبت پر بھی گفتگو ہوئی, ادب پر بھی گفتگو ہوئی, معاشرے پر بھی گفتگو ہوئی, تعلیمی اداروں پر بھی گفتگو ہوئی, اردو زبان پر بھی گفتگو ہوئی. اور حاصل حصول جو ہے وہ یہی نکلا کہ ادب سے لگاؤ, ادب سے جڑنا, کتاب سے لگاؤ, کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا, کتاب کو اپنے آپ سے جوڑے رکھنا, کتاب سے رشتہ برقرار رکھنا ہی تہذیب اور تمدن
کو برقرار رکھے گا، ہماری روایات کو زندہ رکھے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے با ادب بنائے گا، تہذیب یافتہ بنائے گا، منظم بنائے گا. اور اگر ہم ادب سے دوری رکھیں گے، ادب سے دوری کا سلسلہ اسی طرح اگر برقرار رہا تو معاشرہ دن بدن تنزلی کا شکار ہوتا چلا جائے گا، بد تہذیبی کا شکار ہوتا چلا جائے گا، انڈسپلنڈ ہوتا چلا جائے گا، غیر مہذب یافتہ ہوتا چلا جائے گا. تو ادب سے رشتہ برقرار رکھنا معاشرے کو ایک معاشرے کو اچھے معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت لوگ یہاں رہتے ہیں، بہت خوبصورت موسم یہاں ہیں، بہت اچھے پھل یہاں ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سبزیاں یہاں اگتی ہیں، بہت خوبصورت مقامات یہاں پر موجود ہیں. اگر ہماری گفتگو میں، ہمارے رویوں میں بھی خوبصورتی آ جائے تو یقین جانیے کہ ہمارا ملک، ہماری قوم دنیا کی ایک عظیم قوم بن کر سامنے ابھرے. اسی کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.